خان صاحب، تعلیم و تربیت میں تربیت کا ایک اہم پہلو، ایک اہم حصہ نماز کی عادت ڈالنا بھی ہے۔ حدیث میں یہ حکم ملتا ہے کہ 7 سال کی عمر سے اس کو کہنا شروع کریں بچے کو، اور اگر نہیں مانتا 10 سال کی عمر کو پہنچ کے اس کو جسمانی تعدیب جو ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے، یہ کرنی چاہیے۔ دوسری طرح یہ بھی حکم ملتا ہے کہ سختی نہ کی جائے، تو یہ بچے کو مارنے کا حکم نماز پر جو ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جتنی چیز کوئی اہم ہوگی اتنا ہی اس کا مختلف پیرایوں میں مختلف طریق سے اس کی اہمیت اجاگر کی جا رہی ہوگی اور اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہوگی۔ نماز کے متعلق جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں سینکڑوں مرتبہ اس کے قیام کا حکم آیا ہے، اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے یہ ایک رکن ہے، اور جو یہ عبادت ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان پھر اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے مقصد کو پاتا ہے اور اس کا عبد بنتا ہے۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، فرمایا کہ نماز قائم کرو، اگر تم نماز قائم نہیں کرو گے تو تم آہستہ آہستہ اس سے دور ہو کے شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ احادیث میں اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جس کی بابت پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر یہ درست ہوئی تو کامیابی مل جائے گی، اگر یہ خراب ہوئی تو پھر کامیابی کے کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے گویا خدا تعالیٰ کا انکار کر دیا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ان بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان جو امتیاز کرنے والی چیز ہے وہ نماز کا چھوڑنا۔ اگر وہ نماز چھوڑتا ہے تو وہ کافر اور مشرک ہے، اور اگر وہ نماز نہیں چھوڑتا تو وہ مومن ہے۔ تو یہ اتنی اہم چیز، اور پھر اسلام کی نشأت ثانیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی، فرمایا کہ جو 5 گانہ نماز کا التزام نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سارا گھر غارت ہوتا ہو تو ہونے دو، لیکن نماز کو ترک مت کرو۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ یا تو ہمیں یہ ثابت کر دیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق ان پہ نماز ادا کرنا ضروری نہیں، اگر وہ ثابت نہیں کرتے تو پھر ہم ان کو کہیں گے کہ ان کا ہماری جماعت سے تعلق نہیں، وہ خارج از نظام جماعت۔ تو یہ اتنی اہم چیز جس سے انسان کی اس دنیا کی بھی بھلائی وابستہ ہے اور اخروی زندگی کی بھلائی بھی اسی سے وابستہ ہے، اس کی خاطر اس شفیق وجود نے جو رحمت للعالمین تھا، جس کے وجود سے رحمت پھوٹتی تھی، اس نے کہا کہ بچے جب 7 سال کی عمر کو ہو جائیں، جب ان میں ایک اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہوتی ہے تو ان کو نماز پہ لگاؤ، اور جب وہ 10 سال کی عمر کے ہو جائیں، جب وہ ایک تو کسی سزا کو برداشت کرنے والے، اور جب انہیں پتہ ہو کہ اس کے نتیجے میں ایک امبیرسمنٹ ہوتی ہے جب اگر مار پڑے گی، تو اس وقت ان کو ایسی تعدیب دو جس سے ان کو یہ احساس ہو کہ میں نے ایک چیز، ایسی چیز جس سے میری اس دنیا کی بھی مستقبل وابستہ ہے اور اخروی زندگی بھی وابستہ ہے، اس پہ اس کو یہ سزا دی جا رہی، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ سزا ایسی نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں اس کے جلد کے اندر کوئی چوٹ لگے، یا فرمایا کہ دوسری جگہ پر فرمایا کہ منہ پہ نہیں مارنا۔ تو یہ دراصل اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہ عمر ہے جس میں بچے کو احساس پیدا ہوتا ہے، کسی چیز سے وہ عبرت حاصل کرتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ یہ فرمایا کہ اس کو یہ توجہ دلانے کے لیے یہی عمر ہے، اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کو پھر مستقل تم مارتے رہو۔ اس پہ بعض فقہا نے بہت مبالغہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بہت مارو،
اتنا مارو بے شک وہ مر جائے، یہاں تک بعضوں نے اس کا غلط استدلال کیا. لیکن دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ارشادات سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس مار سے مراد صرف ایک اس کو احساس دلانا ہے. بعض اوقات ہوتے ہیں، بعض بچے ہوتے ہیں، جیسے ایک دفعہ ہمارے پروگرام میں یہ آ چکا کہ والد صرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے تو انہیں شرم محسوس ہوتی ہے. بعض بچے ہوتے ہیں جن پہ تھوڑا سا والد کو تھوڑی سی اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے. بعض بچوں کو ان کے دوستوں کے سامنے کسی بات کی طرف توجہ دلا دی جائے تو وہ اس پہ محسوس کرتے ہیں اور وہ آئندہ اس سے اجتناب کرتے ہیں کہ یہ غلطی نہ ہو. تو یہاں پہ بھی دراصل مار کا جو کہا کہ 10 سال وہ عمر ہے جس میں بچہ تھوڑی سی سزا برداشت کرنے کی اس میں ہمت بھی ہوتی ہے اور اس میں اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے مار پڑی. ورنہ 5 6 7 سال کے بچے کو اگر ایک لگا بھی دی جائے تو اسے احساس نہیں ہوتا. تو گویا 3 سال مسلسل اس کو تلقین کرنے پر ہو جائے اور پھر بھی وہ نماز نہ پڑھے تو پھر یہ ایک دراصل نماز کی طرف محبت پیدا کرنے کا ایک کلیہ بتایا کہ پھر اس کو یہ کر کے بھی دیکھ لو، شاید اس سے احساس ہو. تو پھر اس کے بعد پھر وہ چونکہ ایسی عمر میں پہنچ جاتا ہے جس میں باپ پھر یا ماں بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھاتی، کیونکہ یہ خطرہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر بچوں کی اچھی تربیت نہ ہو تو آگے سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ پھر ان کو پھر چھوڑ دو، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ضروری ہے کہ دعا بھی کی جائے. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بڑی خوبصورت کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان شروع میں چھوڑ دیتا ہے نماز کی طرف خاص طور پہ توجہ دلاتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جس کا بچپن میں عادت ڈالنی ضروری ہے. بعض اوقات بعض والدین کہتے ہیں کہ بڑا ہو جائے گا تو سیکھ لے گا. حضور نے فرمایا دین کی باتیں خاص طور پہ نماز یہ بچپن سے عادت ڈالی جائے تو اس کی پڑتی ہے. حضور نے فرمایا بعض اوقات کہتے ہیں کہ اسکول میں تو بھیج دیتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر منع کرتا ہے لیکن پھر بھی اسکول بھیج دیتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ آوارہ پھرتا تھا تو ہم نے سوچا کہ چلیں اسکول میں بیٹھا تو رہے گا. اسی طرح فرمایا کہ نماز کے لیے کہا جائے کہ اس کو صبح اٹھاؤ تو کہتے ہیں نہ اٹھائیں، اس کی نیند خراب ہوگی، ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہو کے سیکھ لے گا. اور اگر امتحان ہو، صبح انسپیکٹر نے امتحان کے لیے آنا ہو تو ساری رات اس بچے کو جگائے رکھتے ہیں. تو فرمایا کہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کے لیے تو بچوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے، لیکن جو نہایت ضروری چیز ہے اس کی طرف نہیں دلائی جا رہی. تو دراصل یہ وہ اقدامات ہیں جو شروع میں آہستہ آہستہ دعا کے ذریعے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھانے سے شروع ہوتا ہے اور پھر ایک عمر میں جا کے اگر بچے کو عادت نہ پڑے تو پھر اس کو تعدیب، جسمانی تعدیب اس حد تک کہ اس کو کوئی چوٹ نہ لگے، ایسی صرف اس کو عبرت دلانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے یہ چیز رکھی جو دراصل بہت پرحکمت ہے کہ اس کے نتیجے میں. اور وہ عمر ایسی ہے کہ عادت وہاں پڑ گئی تو پڑ گئی. جی بالکل، سمجھا کے پیار سے بتا کے، اور 3 سال مسلسل حکم ہے کہنے کا. تو بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دراصل اس کو نماز کے علاوہ نافرمانی کی بھی سزا، بالکل درست ہے کہ 3 سال ہو گئے اس کو ایک بات کہتے ہیں اور وہ مانتا نہیں. تو جس کو اس طرح اثر نہیں ہو رہا پھر وہ اور ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کا پھر عام سمجھنے کا وہ طریق تو نہ ہوا بات کا. تو اس لیے تو ہو سکتا ہے وہ اس ڈر خوف سے جو ہے اس وقت پڑھنے لگ جائے. تو جب وہ عادت بن جائے گی اور ساتھ جو ہے اس کا شعور ترقی کرے گا، اس کو سمجھ آئے گی، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں وہ بڑھے گا، تو وہ جو ہے اس کو اس کی حکمتیں جو ہے وہ بھی سمجھ آتی چلی جائیں گی. اور عادت جو ہے، عملی عادت جو ہے کہ وقت نکالنا، اس طرح کھڑے ہونا، اہتمام کرنا، یہ بہرحال ایک فزیکل روٹین کو چاہتا ہے. تو وہ اس نے سیکھ لیا ہوگا. اس میں وسیم صاحب یہ بھی قابل غور بات ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو ارشاد ہے نا کہ بچوں کو مارنا دراصل شرک کی، اس سے کنٹراڈکٹ نہیں ہے. یہاں پہ یہ کوئی تضاد نہیں ہے. بچوں کو یہ سوچ کے کہ میں مار کے ذریعے سے ٹھیک کر لوں گا، اور حضور نے فرمایا کہ اسے بہتر ہے کہ دعا کرے. یہاں پہ پہلے دعا کا مسلسل اور اس کو تلقین کا حکم ہے، پھر ایک حربے کے طور پہ اس کی بھی اجازت ہے. اور پھر جب اس عمر سے بچے چلے جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو حضرت مسیح علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ حضور بچوں کو ذرا زور سے آپ تلقین کریں کہ نماز پڑھیں. تو حضور نے فرمایا کہ یعنی ڈانٹیں ان کو. تو حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ خدا کے لیے نماز پڑھیں، میرے لیے نماز نہ پڑھیں.
تو پھر جب بچہ اس سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی. لیکن یہ جو مار والی ہے یہ دراصل حربہ ہے, کوئی شرک نہیں یہاں پہ. جی ٹھیک ہے صاحب, شکریہ, جزاک اللہ.